سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريمي يا مقصدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شاعر فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے الحمدللہ اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر عام کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا کے ذکر کی دھوم مچاتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جب تک جسم میں جان رہے گی اپنے نبی کا جشن یوں ہی مناتے رہیں گے. اور آج کی یہ مبارک محفل چونکہ عید میلاد النبی کی آمد پر رکھی گئی ہے، اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت پر ہی چند باتیں عرض کرنے کی صحیح کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے جی لگا کر درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الفاتح وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قریبی یا مقصدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا جشن ولادت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن ولادت پر محفل میلاد قائم کرنا یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن ولادت پر خوشی کرنا، اپنے گھروں میں چراغاں، اپنے گھروں میں روشنی اور 12ویں شریف کو مقدس جلوس کے ساتھ نکل کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا کہ ہم اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جشن ولادت کے لیے نکلے ہیں. اللہ نے چاہا تو آج کا بیان اسی کے ارد گرد گھومتا نظر آئے گا اور کہیں نہ کہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی خوشبو بھی بکھیرتا نظر آئے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا میں ولادت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں اپنی پر نور اور پر مقدس اور پر مسرت لمحات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو ہم دنیا کو ہی پیدا نہیں کرتے. دنیا کی پیدائش اور دنیا کے وجود اور دنیا کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا سبب ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ پوری دنیا کے اصل اصیل بھی ہیں اور پوری دنیا کے پیدائش کے واقعی طور پر جڑ بھی ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس ولادت ہوئی، اس وقت کے عالم عرب کے کیا حالات تھے، اللہ نے چاہا تو اس پر بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ کو کھول دے کہ دین و شریعت کی باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں. اب آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن ولادت پر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عالم عرب میں جب دنیا میں آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا اور آپ کی ولادت کے دن قریب سے قریب تر آ رہے تھے، دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. یہودی اور نصرانیوں کے عالموں کو اس بات کا بھنک لگ چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے. ایک دھوم چل رہی تھی، لوگوں کی زبانوں پہ چرچا تھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں. حالات ایسے بن چکے تھے، ماحول بھی ایسا بن چکا تھا
جیسا انہوں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا وہ سارا کچھ دھیرے دھیرے دنیا پر ظاہر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہودیوں کے عالموں نے جو توریت میں پڑھ رکھا تھا، عیسائیوں کے عالموں نے جو انجیل میں پڑھ رکھا تھا، نبی کی نشانیاں، نبی کی آمد کی نشانیاں، نبی جب آئیں گے اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھ کر اتار چکا تھا۔ اور جب پچھلی کتابوں میں وہ ساری باتیں آ چکی تھی اور ان کتابوں کے عالموں نے ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے ذہن و دماغ کو ان حالات کو سجا کر کے رکھ چکے تھے، اور جب انہوں نے اپنی کتابوں میں جیسا پڑھا تھا ویسی حالات دنیا کی بنتے دیکھا تو یہودیوں اور نصرانیوں کے عالموں کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے آخری رسول دنیا میں تشریف لانے ہی والے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جس رات کو اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اس رات کو آسمان پہ ایک عجیب قسم کا تارا نمودار ہوگا، عجیب قسم کا ایک ستارہ چمکے گا۔ یہودیوں کے عالموں نے جب ہر طرف ماحول بنتا دکھا تو حد تو یہ ہو گئی کہ یہودیوں کے عالم لوگ اپنے گھروں کے چھت پر سویا کرتے تھے کہ جانے وہ سارا کب نظر آ جائے، جانے وہ ستارہ کب دکھ جائے۔ ایک دن جب دن گزرنے کے بعد رات کو ایک یہودی کا عالم آسمان اپنے چھت پہ سویا تھا، آسمان پہ اپنی نظریں گرا ہوا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ جس تارے کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس تارے کو چمکتا دیکھا۔ جو ہی چمکتا دیکھا اس چمکیلی اس تارے کو دیکھ کر فوراً نیچے آتا ہے، کعبے میں آ کر کے آواز لگاتا ہے، لوگوں جمع ہو جاؤ، اہل قریش جمع ہو جاؤ، اہل مکہ جمع ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے یہودی کا عالم پکار اٹھا، کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ پوچھے تمہیں آج اس کی کیا فکر پڑ گئی کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہودیوں کا عالم کہنے لگا مجھے یوں ہی فکر نہیں پڑ گئی بلکہ آج میں نے آسمان پہ اس ستارے کو چمکتے دیکھا ہے کہ جس ستارے کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ یہ ستارہ اسی رات کو چمکے گا جس رات کی جاتے جاتے اللہ کے آخری رسول اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس ستارے کو چمکتے دیکھا ہے، پتا کرو کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ سب لوگ وہاں سے سن کے اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے دادا یہ دیکھتے ہیں، جب یہ گھر میں گئے تو ان کو خوشخبری ملتی کہ ان کے گھر میں پوتا تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش آپ کے دادا نے دیکھے، جب دادا نے دیکھا فوراً آ کر کے یہودی کے عالم کو بتایا کہ او یہودی کے عالم میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہودی کا عالم کہتا چلو دکھاؤ وہ بچہ ہے کہاں، مجھے دکھاؤ۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے اس عالم کو لے کر کے اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر میں آ کر کے آپ جب اس بچے کو دکھاتے ہیں یہودی کا عالم کہتا ہے بچے کا حلیہ، بچے کی شکل و صورت یہ تو سب بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ کے آخری نبی جو پیدا ہوں گے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کی پیٹھ میں نبوت کا مہر لگا ہوگا۔ وہ مجھے پیٹھ دکھا دو، اگر بچے کی پیٹھ مجھے دکھا دو گے تو میں بتا دوں گا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے کہ نہیں۔ آپ کے دادا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا آپ کی پیٹھ کو کھول کر جو ہی دکھاتے ہیں، یہودی کا عالم جو ہی دیکھتا ہے اس پیٹھ کو دیکھتا ہے، میرے نبوت کی زیارت کرتا ہے اور گش کھا کر گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے اللہ کرم فرمائے بنی اسرائیل پر کہ اب تک 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اب اللہ کا آخری نبی یہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں تشریف لا چکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی ولادت، آقا کی ولادت، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کر یہودیوں کے عالموں نے بچپن میں ہی سرکار کے بچپنے میں دیکھ کر کے گواہی دے دیے کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ بھی گواہی دے دی۔ اچھا ایک معلوماتی بات یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے تقریباً 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے خاندان میں تشریف لائے۔
اور اللہ نے اپنا آخری نبی بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ بنی اسماعیل کو عطا فرما کر کے بنی اسماعیل کے خاندان کی عزت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے تو عموماً عورتوں کو اس کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے 9 مہینے تک اللہ کے رسول میرے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے، لیکن ان دنوں عورتوں کو جن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ایسا کچھ بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے، اسی رات جنت کی حوریں میرے پاس تشریف لائی اور جنت کی حوروں نے آ کر کے بولی آمنہ بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، تمہارے پیٹ میں کائنات کا سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے بھی آقا و مولا اللہ کے حبیب تمہارے پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اے آمنہ سنو، ان دنوں تمہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن تم گھبرانا نہیں، تمہارے پیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اور سنو، جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے بچے کا نام محمد رکھنا اس کی پیدائش کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ آمنہ کہتی ہے 9 مہینہ تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پیٹ میں رہے، ایک تو کوئی تکلیف ہوئی نہیں، الٹا ان 9 مہینے میں ایک سے ایک اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی رہی، خوشخبریاں ہوتی رہی، راتوں کو حوریں میرے خواب میں، میرے جاگتے میں آتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ایسی کرم اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ دن گزرتے گزرتے جب 9 مہینے گزر گئے، الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تشریف فرما رہے۔ 9 مہینے گزر جانے کے بعد جب ولادت کی گھڑی قریب آئی، ولادت کا موسم قریب آیا، حضرت آمنہ کہتی ہے درد مجھے شروع ہوا، جس وقت مجھے ولادت کا درد شروع ہوا اس وقت میرے پاس میری خاندان کی کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں اگر میرے پاس کوئی نہیں تھی، اس کی وجہ سے مجھے سخت فکر لاحق ہوئی کہ ایسا وقت ہے اور میرے پاس خاندان کی کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا گھر نور سے بھر گیا۔ جب وہ نور چھٹا، نور کا چھٹنا تھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ لمبی قد کی 2 عورتیں اور ان کے پیچھے بے شمار خوبصورت جنت کی حوریں بیٹھی ہیں۔ میں نے پوچھی آپ لوگ کون ہو؟ تو ایک نے اپنی زبان ہلا کر پکار اٹھی مجھے نہیں پہچانتی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ دوسری سے جب پوچھے آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پہچانتی، میں اللہ کی ایک بہترین، اللہ کی پیاری بندی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ اللہ نے ہم دونوں کو جنتی حوروں کی نورانی قافلے کے ساتھ اس بچے کی پیدائش کے لیے، تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں خوشخبری سنا دے کہ تمہارے پیٹ سے آج جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے حبیب تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ یہ ان دونوں نے میری مدد کے لیے ایک ایسے گلاس میں کچھ مشروب پینے کا بھرا تھا میرے سامنے بڑھائی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے درد کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم سمجھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ جیسے نبی کی ماں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی خدمت کے لیے تشریف لائی ہے۔ جب ایک نبی کی ماں میرے آقا کی ماں کی خدمت گزار اور ایک دایا بن کر کے آ سکتی ہے، جب نبی کی ماں کا یہ حال ہے تو اس نبی کا حال کیا ہوگا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ سے جب پیارے آقا پیدا ہو رہے تھے اس وقت حضرت آمنہ کی عزت افزائی کے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ حضرت آمنہ کی اپنے اندر کوئی کمال نہیں تھا بلکہ صدقہ تھا اس بچے کا جو بچہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لانے والا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے کی ایک گلاس میں میرے طرف آگے بڑھائی۔ حضرت آمنہ کہتی مجھے اس کا پینا تھا کہ درد بھی ختم ہو گیا اور الحمدللہ بڑی ہی سہل اور آسانی کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے 2 عجوبے دیکھے۔ کتنے عجوبے دیکھے؟ آمنہ کہتی 2۔ جیسے سرکار پیدا ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مبارک ہونٹ کو ہلا رہے تھے،
حضرت آمنہ کہتی میں نے سرکار کے ہونٹ کے پاس اپنا کان لگائی تو کہ میں کیا سنتی ہوں کہ آقا علیہ صلوۃ و تسلیم اپنی مبارک زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں نکال رہے ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہے تھوڑی دیر تک آقا علیہ السلام رب کی صدائیں دیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کا سر سجدے میں ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم سجدے کی حالت میں اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے رب کے ایک ہونے کی، رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہے تھے. سرکار کا سر جب سجدے میں تھا اس سجدے کی حالت میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ نیا پیدا ہوا ابھی کا بچہ اپنے سر سجدے میں بھی رکھا ہے، زبان سے کچھ بول بھی رہا ہے. آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کان کو سرکار کی مبارک ہونٹ کے سامنے لگائی. کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار علیہ صلوۃ و تسلیم اب اپنی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں نہیں نکال رہے ہیں، بلکہ اس سرزمین پر آنے کے بعد، اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سرکار علیہ صلوۃ و تسلیم نے سب سے پہلا جو سجدہ کیا اور اس سجدے میں آقا علیہ صلوۃ و تسلیم نے سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کے بعد جو اپنی دعا کی، آمنہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امتی کو بخش دے، اے میرے رب میری امتی کو بخش دے. مسلمانوں میرے آقا کے عاشقوں قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ ہمارا نبی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلی سجدہ جو اس سرزمین پر کیا، ہم اور آپ ہوتے تو سرزمین پر آ کر سب سے پہلے اگر رب سے دعا کرنے کا موقع ملتا تو اپنے لیے کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتے، اپنی اہل بیت کے لیے کرتے. لیکن قربان جائیے اپنے نبی پر کہ ہمارا نبی اس سرزمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں سب سے پہلی دعا اگر کسی کے لیے کیا تو ہم اور آپ جیسے گنہگار اور بدکار امتی کے لیے کی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مولا کی ولادت، مرحبا، حبیب کی آمد. مرحبا. غور کیجئے کہ جو نبی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی دعا میں ہم اور آپ کو یاد کریں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سرکار کی جشن ولادت میں گھر میں بیٹھے رہیں. ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سرکار کی جشن ولادت میں گھروں میں اندھیرے رکھیں. ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سرکار کی جشن ولادت پہ کچھ بھی خرچ نہ کرے. ارے حق تو یہ ہے کہ جو نبی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی دعا میں ہم کو یاد کیا تو ہمارا بھی فرض بنتا کہ سرکار کی اس جشن ولادت میں اپنے سے ہر مسلمان سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نبی کی جشن ولادت پہ خرچ کر کے نبی کی اس احسان کا پورا بدلہ تو نہیں، نبی کی دھیان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ بھی نبی کی جشن ولادت پہ کر دے اور نبی کی جشن ولادت پہ کچھ بھی کر کے یہ نیت رکھے کہ نبی کی جشن ولادت ہم منائیں گے اور اس جشن ولادت کے صدقے اگر قیامت کے دن میرے آقا ایک نظر کرم سے نواز دیا تو وہی نظر کرم قیامت کو اپنی بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک تعداد ہے لوگوں کی بولے کیا کر رہے، بولے جشن ولادت میں کیا کر رہے، جشن ولادت میں سرکار علیہ السلام نے منایا کیا، بولے صحابہ کرام نے منایا کیا، بولے صحابہ کرام نے کبھی جلوس نکالا کیا، بولے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب نبی کے نام پر جتنے بھی نئے طریقے سے، میں آپ کو بڑی پوائنٹ کی بات دے رہا، نبی کے نام پر، نبی کے ذکر کی بلندی پر رہتی دنیا تک نئے نئے طریقے دنیا آزاد کرتی رہے گی. کیوں کرے گی؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اچھی ہوگی. یعنی جتنے نئے دن آتے رہیں گے نبی کے ذکر کا نیا سسٹم بنتا رہے گا، جتنے نئے لمحات آتے رہیں گے نبی کے ذکر کا نیا طریقہ عاشقان رسول ایجاد کرتے رہیں گے. پچھلے زمانے میں ہوا نہ ہوا اس کو بھول جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ نبی کے ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اگر نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو یوں سمجھو اگر پہلے نہیں تھا اب نبی کے ذکر کا نیا طریقہ ہوا تو سمجھ اس کو لینا کہ پچھلے نہیں ہوا اس کو دیکھ کر اس پر ناجائز کا فتویٰ نہ لگانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ آپ کے رب نے آپ کے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پچھلی گھڑی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوتی نظر آ جائے. وہ پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم ہے. آقا علیہ السلام کی پیدائش پہ چلتے ہیں. آج سرکار پیدا ہو گئے.
حضرت آمنہ کہتی ہیں سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے، عام طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس پہ آلائشیں رہتی ہے، گندگیاں رہتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کہتی اتنی خوشبو پھیلی کہ ایسی خوشبو کبھی میں نے سونگھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جس وقت آقا علیہ السلام گھر میں پیدا ہوئے، روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، چراغ وغیرہ کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ آمنہ کہتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف لانا تھا کہ آقا کے جسم منور سے ایسی نور پھیلی۔ آمنہ کہتی ہے میں مکہ شریف میں اپنے بند کوٹھری کے اندر بیٹھی تھی، لیکن سرکار کے جسم سے اتنا نور پھیلا کہ اس نور سے مشرق و مغرب، پورب و پچھم، دکھن و اتر کی ساری محلات کو بھی میں نے دیکھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ بھی دیکھا کہ ملک شام کی چراگاہوں میں کون سا جانور کہاں چل رہا ہے اور کس جانور کے گلے میں کون سا کلادہ ڈالا ہے، وہ سارا کچھ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر کے دیکھ چکی تھی۔ اور کیجئے نبی کے جسم سے وہ نور پھیلا تھا کہ جو نور کسی گھر بار، کسی ملک، کسی پہاڑ، کسی جنگل، یہ سارے پردے کو ہٹا کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے سارے پردے ہٹائے تھے، وہ میرے آقا کے نور کا صدقہ تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے، آقا علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائے تو اچانک گھر میں پھر روشنی چھائی۔ آمنہ کہتی پھر روشنی چھائی، اتنی روشنی چھائی کہ بادلوں جیسا سمجھ میں آیا۔ آمنہ کہتی جب بادل چھٹا تو سرکار علیہ السلام میری نظروں سے غائب تھے۔ آمنہ کیا کہتی کہ سرکار میری نظروں سے غائب ہے، ابھی بچہ پیدا ہو اور نور آئے، بچہ غائب ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوگا۔ جیسے حضرت آمنہ تھوڑی پریشان ہوئی تو غیب سے آواز آئی کہ یہ میرا نبی ہے، میرے نبی کو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی سیر کرا۔ حضرت آمنہ کہتے جب صدا میری کان پہ آئی تو مجھے تسلی ہوئی کہ یہ بچہ تو ہے ہی، جب سے میرے پیٹ میں آیا تب سے ایک عجوبے ہو رہے ہیں، انہی عجوبوں میں ایک عجوبہ یہ ہے۔ حضرت آمنہ کہتی تھوڑی دیر تک وہ بچہ میری نظروں سے غائب رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے گھر میں نور چھاتا ہے، جیسے ہی نور چھایا پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ جس کو میں نے کچھ اڑایا نہیں تھا، پھر دوبارہ نور چھٹنے کے بعد جب وہ بچہ میری نظروں کے سامنے ہوا، میں دیکھتی ہوں کہ اب وہ بچہ جنتی اور مخملی لباس میں ملبوس ہے اور اوڑھا ہوا بھی لباس ہے اور نیچے بچھا ہوا بھی لباس ہے جس کے اوپر بچہ آرام کرتا ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں دھیان دی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھ میں 3 چابی لے کر کے پکڑے۔ کتنی چابی؟ 3 چابی لے کر مٹھی باندھ کر کے رکھے ہیں۔ ننھا سا میرے پیارے آقا کا ہاتھ ہے، 3 کنجیوں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے قبضہ اس کنجیوں کی طرف، چابیوں کی طرف حیرت سے دیکھی حضرت آمنہ کہتی مجھے حیرت ہونا تھا کہ غیب سے آواز آئی مبارک ہو آمنہ، تمہارے بچے نے آسمان و زمین کی کنجیوں پہ قبضہ جما چکا ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیوں پہ قبضہ جمع ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اس کے بعد اچانک پھر میرا گھر نور سے پر نور ہو گیا۔ جب نور چھٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ پھر سے غائب ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ میرا نبی ہے، میرے نبی کو 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء تشریف لائے تمام نبیوں کی جائے ولادت کو بھی دکھا دو اور تمام نبیوں سے ملاقات بھی کرا دو، اور ہر نبی سے ملاقات کے بعد سب کو بتاتے چلے آؤ کہ جس نبی کی بشارت دینے کے لیے اور جس آخری نبی کی وجہ سے تم سب کو پیدا کیا گیا ہے، آج وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تمام نبیوں کی جائے ولادت کی سیر کرا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واپس اپنی ماں کے پاس تشریف لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، تمام نبیوں کی جائے ولادت میں سیر کرانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہیں رکھا گیا۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، اب ماں کو کیا حکم ہوتا ہے دیکھیے، حضرت آمنہ کو حکم، آمنہ کمرہ اب تم خالی کر دو، اللہ کی وہ مخلوق اب نبی کی زیارت کرے گی جس کی شکل و صورت دیکھنا تیری نظر کی بس کی بات نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کون میرے بچے کو دیکھے گی؟ حضرت آمنہ کو بولا گیا کہ اب آپ باہر آ جاؤ، اللہ کی جنت کی حوریں قطار بند ہو کر کے اللہ کے آخری نبی کی زیارت کرنے کے لیے بےتاب ہوتی نظر آ رہی۔ حضرت آمنہ کہتی میں نے کمرہ خالی کر دی۔ کمرہ خالی کرنے کے بعد جیسے کمرہ خالی کی، کافی لمبے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے یوں ایک زینہ لگا، یوں ایک سیڑھی نظر آئی، اور اس پر نور سیڑھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی پر نور حوریں آتی رہی، سرکار کی زیارت کر کے جاتی رہی۔ حضرت
आमना कहती है कि हूरे भी ज़ियारत करे, फरिश्ते भी ज़ियारत करे, एक ज़ियारत का लंबा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इजाज़त दिया, आमना अब आओ अपने बच्चे का ख्याल रखो। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश के वक्त ये सारा धूम और धूम देखिए, जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जन्नत के दारोगा जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जहन्नम के दारोगा को हुक्म दिया जहन्नम बंद कर दो। अल्लाह ने फरमाया आसमान और जमीन को कुमकुमे लगा करके पुरनूर बना दो, पूरी सरजमीन रोशन कर दी गई। आका जब पैदा हुए तो पूरा आलम रोशन हो गया, और आका के नाम पर इतनी सारी रोशनी जब हमारा खुदा कर सकता है तो हम तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। ये नबी हमारी वजह से दुनिया में तशरीफ लाए तो आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी की जश्न की आमद है। अपने घरों को पुरनूर करके फिर खुदा की उस सुन्नत को अदा कर दो और दुनिया को बता दो कि जब नबी की आमद पर हमारा रब पुरनूर कर सकता है, हमारा रब जब चिरागा कर सकता है तो हम तो रब के बंदे हैं, अपने नबी की जश्न विलादत पर क्यों ना चिरागा करें। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा हो गए। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा जब हुए थे ना, मालूमाती बात याद रखिएगा, आज बड़ा अजीब सा माहौल है, दुनिया की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हमारी नौजवान पार्टी को पता रहती, नहीं पता रहती तो अपने नबी का रिकॉर्ड नहीं पता रहता है ना। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के रिकॉर्ड के ताल्लुक से सवाल और जवाब हो तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा लड़के लोग भी फेल हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने से 6 महीने कबल आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। कितने महीने? सरकार की दुनिया में तशरीफ लाने से 6 महीना कबल ही आका के वालिद का इंतकाल हो गया था। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, फिरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब तेरा आखिरी नबी, तेरा सबसे प्यारा महबूब, तेरा सबसे प्यारा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है और तुम उसको या रब उसको ऐसा यतीम पैदा कर रहे कि उनके वालिद साहब को पहले बुला लिए। अल्लाह के आखिरी नबी और ऐसा बेसहारा, अल्लाह तेरा प्यारा महबूब और ऐसा बेसहारा, ऐसा कि उनके वालिद को भी पहले बुला लिए, अब अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेज रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों को क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाया, फिरिश्तों सुनो, अगर मेरे नबी का वालिद दुनिया में जिंदा रहता और मेरे नबी पैदा होते, फिर मेरे नबी की तरबियत, मेरे नबी की परवरिश, मेरे नबी की देखभाल अगर उनके वालिद करते तो दुनिया कहती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरबियत उनके वालिद ने करी, परवरिश उनके वालिद ने करी। मैंने उनके वालिद को बुला करके दुनिया को ये मैसेज दिया, दुनिया वालों याद रखो, मेरे नबी दुर्रे यतीम पैदा हुए हैं, अब मेरे नबी की परवरिश दुनिया की कोई माँ का लाल नहीं करेगा, बल्कि मैं अपने नबी की परवरिश खुद रब हो करके रब हूं मैं और मैं अपने नबी की परवरिश करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की परवरिश खुद आका अलैहिस्सलातु खुद रब तबारक व तआला ने की। रब तबारक व तआला मेरे आका के तरबियत करने वाले, रब तबारक व तआला मेरे आका के मुरब्बी है, परवरिश करने वाले हैं। दुनिया का कोई भी इंसान प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को तरबियत करने की जुर्रत व हिम्मत नहीं कर सका। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त अरब की बड़ी मशहूर वाकया था ना, अरब के लोगों की आदत थी कि वो लोग गांव की औरतों को बच्चों को दे देते थे, गांव के लोग ले जाते थे, औरतें दूध पिलाती थी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी लेने आई, औरतें बहुत सारी आई। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को बहुत सारी औरतें पसंद करते आगे बढ़ती गई। हजरत हलीमा की किस्मत में उतारा लिखा था, आई पसंद करी और लेके आई अपने घर। जब हजरत हलीमा सादिया अपने घर में आई तो बीच के वाक़यात तो बड़े बड़े मशहूर वाक़यात भी हैं। हजरत हलीमा सादिया के घर में आका अलैहिस्सलाम आए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की परवरिश का या आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के बढ़ने का अंदाज ये था कि कोई बच्चा 1 महीने में जितना बढ़ता था, आका अलैहिस्सलाम 1 दिन में उतना बढ़ते थे। कोई बच्चा साल भर में जितना बढ़ता था, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम 1 महीने में उतना बढ़ते थे। यानी आपकी परवरिश इतनी तेज होती थी। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस घर में हजरत हलीमा सादिया के घर में थे, आपके एक दूध का भाई एक और था, वो भाई हजरत हलीमा का बेटा था, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दूध का भाई कहलाया। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम चंद ही महीनों में जब चलने फिरने लगे तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दूध का भाई चूंकि बकरियां लेकर के जाता था तो आका अलैहिस्सलाम भी उनके साथ चलते थे। बकरियां पालना मेरे आका की सुन्नत है और बकरियों को जंगल में ले जाना भी मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जाते थे, आपके दूध का भाई भी जाता था। आपके दूध का भाई बाद में आके लोगों को बताते थे कि मैं इस भाई को लेकर के जब जाता हूँ तो ये मेरा भाई
جس بھی سوکھی سرزمین پر اپنا پیر رکھتا ہے ان کی پیروں میں وہ برکت ہے کہ وہ زمین ہریالی ہو جاتی ہے. اور یہ بچہ جو میرا دودھ کا بھائی ہے جب یہ کبھی چلتا ہے اگر سایہ نہیں ہے, اگر کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہے, دھوپ تیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بادل ان کے سر کے اوپر سایہ کرتا ہے. جب یہ بچہ سوتا کہیں جنگل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نمودار ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانک کر کے اپنے پرے بچھا کر کے ان کو آرام کرواتے ہیں. اور جب یہ میری بکریوں کو لے کر جب جس دن یہ لے کر کے آتے ہیں اس دن بکریوں کا حال یہ رہتا ہے کہ یہ بکریاں جس بھی زمین کے جس ٹکڑے پہ اپنا منہ ڈالتی ہیں چاہے وہاں گھاس ہو یا نہ ہو, نبی کے ساتھ رہنے کی برکت یہ ہوتی تھی کہ بکریاں منہ لگاتی تھی وہاں گھاس اگاتا تھا. آپ کا بھائی کہتا ہے کہ ہماری بکریاں جب کسی کنویں میں پانی پلانے کے لیے ہم لے جاتے تھے تو ان کی فیض ان کی برکتیں اتنی تھی کہ یہ بچہ جاتا تھا, یہ ہماری بکریاں اگر ساتھ میں یہ اگر رہتے تھے تو بکریاں پانی کے پاس نہیں جاتی تھی بلکہ پانی کنویں کے آس پاس گئے تو پانی خود آ کر کے بکریوں کے منہ پہ لگتا تھا, بکریاں پانی پیتی تھی. آپ کے دودھ کے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کی پڑوس کے لوگ بھی بکریاں لے جاتے تھے لیکن کسی کی بکریاں اتنی موٹی تازی نہیں ہوئی جتنی ہماری بکریاں موٹی تازی ہوئی. تو آس پڑوس کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ بکریاں کہاں چراتے ہو, وہاں کہیں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. تو جب سب لوگ مل کر حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چرانے لگے کیوں دوسرے کا من بنے. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس دن بکریوں کے ساتھ رہتے تھے اس دن بکریوں کا ایک عجیب حال تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری وہ بکریاں جو دودھ دینے سے مایوس ہو چکی تھی, جس دن سے مکہ شریف سے اس بچے کو میں لے کر آئی ہوں وہ بکریاں جو دودھ دینے سے مایوس ہو چکی تھی ان کے قدم کی برکتیں ہیں کہ وہ بکریاں بھی دودھ دینے لگی ہیں. اس دن سے آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے نا تو آس پڑوس کی عورتیں کہتی تھی کیوں حلیمہ اپنے گھر میں پوری رات بھر چراغ کیوں جلاتی رہتی ہو, تیل سستا تو نہیں ہو گیا. حضرت حلیمہ کہتی تم کس چراغ کی کس تیل کی بات کر رہی ہو, جس دن سے مکہ سے اس بچے کو لے کر آئے ہو میں نے اپنے گھر میں چراغ ہی نہیں جلایا. سبحان اللہ. بولے روشنی کہاں سے ہوتی ہے, بولے اس بچے کا رخ زیبا کھول دیتی ہوں میرا گھر نور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس بچے کا رخ زیبا ان کے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی ہوں میرا کمرہ پر نور ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی عباس ہے جن کی آواز 10 میل تک جاتی تھی. کتنی تیز آواز تھی ان کی, 10 میل تک جاتی تھی. بعد میں مسلمان ہوئے تھے, شروع میں نہیں ہوئے. جب یہ مسلمان ہو گئے سرکار کے پاس بیٹھے تھے, بیٹھے انہوں نے ذکر کیا یا رسول اللہ میں مسلمان بھلے بعد میں ہوا ہوں لیکن میں آپ کو جانتا تھا بچپن سے ہی کہ آپ نبی ہو, میں بچپن سے جانتا تھا آپ نبی ہو لیکن مسلمان بعد میں بھلے ہوا. آقا فرماتے کیا دیکھ لیے تھے, آقا فرماتے چاچا کیا دیکھ لیے تھے. حضرت عباس سگے چاچا تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو عمر میں آپ سے بڑا ہوں, آپ بچپنے میں جب اپنے جھولے میں جھولتے تھے نا پنگھوڑے میں, اب پنگھوڑے میں آپ کو رونا آتا تھا تو آسمان پہ چاند ناچ کر کے آپ کی رونا کو خوب کرتا. سبحان اللہ. آپ روتے تھے آسمان پہ چاند کھیلتا تھا اور اس کی کھیل کی وجہ سے آپ چپ ہوتے تھے. اور یا رسول اللہ اگر آپ پنگھوڑے میں روتے بھی نہیں تھے بلکہ یوں ہی انگلیوں کا اشارہ کرتے تھے تو آپ جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف گھومتا تھا. اور یا رسول اللہ جب آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے آپ کا پنگھوڑا جھلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو آپ کا پنگھوڑا خود جھولتا تھا. یا رسول اللہ چاند کو ہلتا دیکھا وہ تو سمجھ میں آیا, آپ کا رونا چپ کرایا چاند یہ تو سمجھ میں آیا. یا رسول اللہ بغیر کسی آدمی کے بغیر کسی جھلائے آپ کا جھولا جھولتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا, اس کے بھی پردے اٹھا دیجئے. آقا فرماتے چاچا سن, 2 چیز دکھی تو سمجھ میں آ گیا, جو نہیں دکھی تھی اس کو بھی سن لو. حقیقت یہ تھی کہ جب میں جھولے میں ہوا کرتا تھا کوئی جھلاتا تھا تو ٹھیک تھا, اگر کوئی میرے جھولے کو جھلانے والا وہاں نہیں ہوتا تھا تو اللہ جبریل کو بھیج کر میرے جھولے کو جھلواتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سرکار کی آمد, مرحبا. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. اب جس کے جھولے کو جھلانے کے لیے جبریل جیسا فرشتوں کا سردار آئے تو اس نبی کے عظمت و مقام کا کیا حال ہوگا. نبی کا ذکر سنتے جائیے اور اپنے سینے میں عشق رسول کے شمع کو اور پرنور کرتے چلے جائیے. اور اللہ کا کرم و احسان ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں سنی مسلمان ہیں, ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ تو بہت ڈھونڈتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سنی مسلمان ہے. اور دعا کیجئے کہ زندگی جب تک جاری رہے, جب تک سانس چلتی رہے سنی ہی رہنا.
کوئی بولے نہ بولے، یہ نہیں کہ کوئی بولے تو ہی سننی ہے، کوئی بولے نہ لے، کوئی عالم تقریر کرے نہ کرے، کوئی پیر بتائے نہ بتائے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت 1400 سال سے سننی ہے، یہ کسی سے کٹ کے سننی نہیں بنے حاجی صاحب، لیکن جتنے نئے بنے سب ہم سے کٹ کے بنے، ہمارا رشتہ الحمدللہ مدینے سے جڑا ہے، باقی لوگوں کا کہیں سے نہیں جڑا ہے، تو جس کا رشتہ مدینے سے جڑا اسی عقیدے میں بنے رہیے گا، اسی عقیدے میں جنت ہے، اسی عقیدے میں غوث پاک ہے، اسی عقیدے میں غریب نواز ہے، اسی عقیدے میں تاج الاولیاء ہے، اسی عقیدے میں اعلیٰ حضرت ہے، اسی عقیدے میں ابو بکر و صدیق و عمر و فاروق اعظم عثمان و غنی ہے، اسی عقیدے پر میرے آقا ہے۔ ارے ہم بدبخت ہو سکتے، ہم بدعمال ہو سکتے، ہمارے برے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جن ہستیوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ہم نے جن کے قدموں کو چھو کر رکھا ہے، ہم نے جن سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق جمع کر کے رکھا ہے، ہم برے ہو جائیں، ہم سرکار کے پاس پہنچ پائے نہ پائے، ہم نے جن سے جڑ کے رکھا ہے، وہ جب سرکار کے پاس پہنچیں گے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر کے پہنچیں گے۔ یا رسول اللہ بس اسی نسبت پہ ہمیں ناز ہے۔ اب 250 روپے کا CFL لے کے آئیے اور اس کو ہولڈر میں لگائیے نہیں، اور بڑا بتائیے میرے پاس تو 250 روپے کا 250 روپے کا ہے، بولے کائے کا ہے، جب تک لگاؤ گے نہیں تب تک جلے گا نہیں۔ ہاں کوئی 50 روپے کا لے اور لگا دے ہولڈر میں، کنیکٹ ہو جائے، وہ کنیکٹ مطلب اپنی نسبت جوڑ لے تو وہ 50 روپے کا بھی جل جائے گا، اور 250 کا نہیں لگا ہوا نہیں جلے گا۔ تو خود اپنے آپ میں سدھار یہی کافی نہیں ہے، اپنے آپ میں بھی سدھار ہو، بزرگوں سے نسبت بھی قائم ہو۔ اگر اپنے آپ میں سدھار کے ساتھ بزرگوں سے جڑ جائیے گا تو الحمدللہ خود بھی جل جائیں گے اور اپنی نسبت بھی قائم ہوتی نظر آئے گی۔ تو بات اس پہ نہیں کرنی ہے آج، یہ تو لمبا موضوع ہے، آج میرے آقا کا دن ہے اور سرکار ہی کی سنتے چلیے، جب تک آپ بیدار ہو کر کے سنتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم بھی سناتے رہیں گے۔ یہ اپنا ایمان و عقیدہ ہے، دیکھیے اپنا ایمان و عقیدہ ہے، ساتوں سمندر کی سیاہی بنا لو، دنیا بھر کے بانس، دنیا بھر کے پیڑ پودے کے قلم بنا لو اور دنیا بھر کے لوگوں کو بٹھال دو، سرکار کی تعریف لکھو، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سارے پین سارے قلم ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، لوگ لکھتے لکھتے اپنے ہوش اڑا دیں گے، لیکن نبی کی تعریف کا ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوگا۔ سوچنا کہ نبی کی تعریف پوری ہو گئی نہیں، 1400 سال تک میرے آقا کی تعریف لکھی جا رہی ہے، 1400 سال تک میرے آقا کی تعریف پہ جلسے سج رہے ہیں، اسٹیج سج رہے ہیں، علماء آ رہے جا رہے ہیں، لاکھوں کتابیں میرے آقا کی تعریف میں لکھی جا چکی ہے، اب تک وہ موضوع ایسا پیاسا ہے کہ اب بھی اگر کوئی کتاب لکھ کر سرکار کی تعریف میں جنتا کو دیتی ہے، جنتا اس کتاب کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ میری نبی کی تعریف تو اب شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی تعریف کا اب تو آغاز ہو رہا ہے۔ ارے یہی تو چیز ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے اچھی ہو۔ بس اس آیت کو جو سمجھ گیا نا وہ ساری بات سمجھ جائے گا، اس آیت کو جو سمجھ گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس آیت کی گہرائی کو جو سمجھ جائے گا وہ ساری باتیں سمجھ جائے گا۔ نبی کے نام پر، نبی کی بلندی، نبی کے ذکر کے نام پر جو کچھ بھی نیا ہو رہا ہے اس کو یوں نہ لو کہ یہ نیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ لو کہ اللہ نے فرمایا محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے اچھی ہوگی، یعنی نئے طور پر، نئے انداز، نئے طریقے سے آپ کے ذکر کو لوگ بلند کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی نیا طریقہ دکھے تو اس پر نیا ہو کر بدعت کا دھبا مت لگانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ میرا رب خود چاہتا ہے کہ میرے نبی کی تعریف نئے نئے طریقے سے ہوتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اچھا کیا بیان ہو رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی اور آپ اپنے رضائی بھائی جس کو دودھ کا بھائی کہتے ہیں ان کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک بار بخار آئی، آقا علیہ السلام چند دن تک گئے نہیں، چند دن تک جب نہیں گئے، ایک دن اچانک آپ کے دودھ کے بھائی روتے روتے بلکتے بلکتے آئے، اپنی ماں سے روتے روتے بولے کہ غضب ہو گیا، ہماری ٹولی کی سب سے اچھی بکری، ریوڑ کی جو سب سے اچھی بکری تھی وہی بکری بھیڑ پکڑ لے گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر میں تھے، بخار تھا، نبوت کا جلال آیا، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے بھائی کا انگلی پکڑا، بولے چلو جنگل کی کس بکری کی ہمت ہو گئی کہ میری امی کی بکری کو پکڑ کے لے گیا، کس بھیڑ کی اتنی ہمت ہو گئی، کس جنگلی جانور کی اتنی ہمت ہو گئی، اپنے بھائی کی انگلی پکڑے
اور جس جہاں بکریاں چل رہی تھی وہاں ٹھیلے پہ آ کے کھڑے ہو کے آواز لگائے کہ اے جنگل کے درندوں، جس نے بھی میری امی کی بکری کو پکڑا ہے فوراً عزت کے ساتھ یہاں لا کر کے چھوڑ دو۔ سرکار کا پکار سننا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اعلان سننا تھا کہ ایک بھیڑ سرکار کی بکری کو اپنے کان میں اپنے منہ پہ لے کر بڑے ادب کے ساتھ سرکار کے سامنے چھوڑ کر اپنے سر نیاز کو سرکار کے قدموں پہ رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پیارا سا ڈانٹ پلایا اور پیار سے کان کو پکڑ کے مڑوڑ کر کے ارشاد فرمایا، تیری جرأت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کی بکری کو پکڑ کے لے گیا؟ وہ درندہ بھیڑ پکار اٹھا، یا رسول اللہ ہم کیا پوری قوم درندہ کا یہ ہمت و جرأت نہیں ہے کہ آپ کی امی کی بکری کو کوئی نقصان پہنچائے؟ یا رسول اللہ ہم کیا دنیا کے جتنے درندے ہیں آپ کی امی کی بکری تو کیا آپ کی نسبت کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ یا رسول اللہ گستاخی اور غلطی معاف ہو، ہم نے آپ کی والدہ کی بکری کو اس وجہ سے نہیں پکڑا تھا کہ بکری کو تکلیف دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ چند دنوں سے جنگل تشریف نہیں لا رہے تھے، ہمیں آپ کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، ہمیں آپ کی دیدار کی طرف جا رہی تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کی پیاس دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو جنگل دوبارہ لایا جائے۔ ہم نے سوچا کہ آپ یوں لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بکری کو پکڑا گیا تو آپ اس کی وجہ سے جلدی آئیں گے۔ یا رسول اللہ غلطی معاف ہو، ہم نے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی بکری کو پکڑا تھا، آپ کا دیدار ہو گیا، اپنا مدعا پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیجئے کہ جب نبی کو دیکھنے کی تڑپ ایک جانور اپنے سینے میں رکھ سکتا ہے، ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا دیکھنے کی لوگوں کو تڑپ ہے، اگر تڑپ کسی چیز کو دیکھنے کی نہیں ہے تو نبی کو دیکھنے کی نہیں ہے۔ حاجی صاحب کو بولیے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، سرکار کی زیارت کر کے تشریف لائے۔ الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارے سنی حاجیوں کا صدقہ مل جائے، سارے ہمارے حاجی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے سرکار کے روزے کی جالی کی زیارت ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی تڑپ جب ایک جانور رکھ سکتا ہے تو ہم اور آپ کو کتنی تڑپ ہونی چاہیے، کتنی تڑپ ہونی چاہیے۔ افسوس صد افسوس دنیا بھر کی ساری چیزوں کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، اگر دل میں سچی تڑپ نہیں ہوتی تو مدینے کی زیارت کی نہیں ہوتی۔ آج یہ ابھی درس بخاری شریف میں ایک حدیث آئی، میں آپ کی معلومات کے اضافہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ بخاری خوب کرتے ہیں، آج کے درس بخاری کی تازہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے مدینہ آئے، مدینہ اس وقت سرکار کے آنے سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اس لیے اس کو یثرب کہتے تھے۔ جتنے صحابی آئے سب بیمار پڑ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمایا، یا اللہ تو نے مکہ میں جتنی برکتیں نازل فرمائی ہے اس کی دگنی برکتیں مدینے میں نازل کر دے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مکہ وہ شہر ہے کہ جب سے دنیا بنی تب سے مکہ کی عظمتیں ہیں۔ مکہ وہ شہر ہے جب سے دنیا بنی ساری دنیا مکہ کو بابرکت تصور کرتی ہے۔ مکہ پہ برکتیں دنیا بننے کے ساتھ نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اتنی برکتوں والا شہر، اس شہر کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے، یا رب تو نے مکہ میں جتنی برکتیں نازل فرمائی اس کی دگنی برکتیں مدینے پہ نازل فرما دے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی۔ یہ الگ ہے کہ لوگوں کو بخار آتی بخاری نہیں آتی ہے نا، جو بخاری کہتے ہیں نا ان کو بخار آتی ہے، ایک جو بیماری ہے، لیکن بخاری جو کتاب ہے وہ نہیں آتی۔ کیا کہیں گے؟ بخاری کی شکل و صورت نہیں دیکھے اور بولتے ہیں بخاری میں حدیث ہے کیا؟ تو بتاؤ بخاری میں ہے کیا؟ بولے ارے بھائی بخاری کس چیز کا نام ہے؟ کس چڑیا کو بولتے بخاری؟ بخاری کس قوم کا نام ہے نہیں پتا، لیکن بولتے بخاری شریف میں ہے کیا؟ بولے اللہ کرم فرمائے۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن ولادت کی بات چل رہی تھی۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں 2-2.5 سال رہے۔ اب جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لائق ہو گئے تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ چلنے پھرنے لائق ہوتا ہے تو بچے کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب بچے آقا کی واپسی کے دن جیسے قریب آتے گئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی کہ یہ بچہ، اس کو کیسے واپس کریں ہم؟ یہ ہیرا بڑی مشکل سے ملا، اس کو واپس کیسے کریں؟ جیسے دن قریب آتے گئے نا تو جدائی کا غم حضرت حلیمہ کو ستانے لگے، جدائی کا غم ستانے لگے، لیکن وعدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، اس دن واپس کرنا ہی ہے۔ سرکار کو لے گئے اور لے کے جا کر کے آقا علیہ السلام کے دادا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس بچے کو دوبارہ لے جائیں، اس بچے کی برکتیں اور ہم لوٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کے دادا بھی میرے آقا کے دادا تھے، ان کی جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا تھے تو جس طریقے سے آقا کو نہ کہنے کی عادت نہیں تھی تو دادا کو بھی نہ کہنے کی عادت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لے جا لو اور برکتیں لوٹ لو، اور لے جانے کے بعد 1-1.5 سال اور رکھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو واپس کیے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ آئے
تو ایک دن یوں گھر میں ٹہلتے ٹہلتے، بچپنا تھا آپ کا، ٹہلتے ٹہلتے آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے. جب ایک باغ میں تشریف لے گئے، ابو جہل بھی وہاں آ گیا. ابو جہل وہ بدبخت جو اس قوم کا، قوم مسلم کا فرعون ہے، وہ بدبخت بھی پہنچا اور دیکھا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا یہاں کہاں گھوم رہے ہیں، اکیلے ہیں، بچپنا ہے، کہاں گھوم رہے ہیں. اپنا اونٹ بٹھایا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیچھے بٹھایا اور پیچھے بٹھا کر کے بولا تم کو پتا ہے کہاں آئے ہو، اتنا دور آ گئے ہو گھر سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے، میں کہیں اور نہیں اپنے دادا کے باغ میں آیا ہوں. بچپنا ہے. آقا فرماتے ابو جہل تو کیا سمجھ رہا ہے میں بھٹک گیا ہوں؟ بھٹکا نہیں ہوں، میں اپنے دادا کے باغ میں ٹہل رہا ہوں. بولے اچھا بہت بول رہے ہو، بیٹھ جاؤ پیچھے، چھوڑ کے آتا ہوں گھر میں. آقا علیہ السلام کو پیچھے بٹھائے، خود آگے بیٹھا. اس اونٹ کی جرأت نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو، کھڑا ہی نہیں ہوا. ارے نبی دنیا بھر میں صرف رب کے پیچھے ہے، اس کے بعد پوری دنیا میرے آقا کے پیچھے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیچھے بٹھایا، اونٹ کھڑا ہی نہیں ہوا. ابو جہل کہتے بہت پریشان ہوا، اونٹ کھڑے تو ہو جائے. کہاں کھڑے ہونا، سرکار کو آگے بٹھاؤ تو کھڑا ہوگا ورنہ کھڑے نہیں ہوگا. اچانک اس کے ذہن پہ آیا کہیں بچہ پیچھے بیٹھا گر گرا نہ جائے، آگے بٹھاتے ہیں. وہ آگے عظمت کی وجہ سے نہیں بٹھایا بلکہ گر نہ جائے کر کے آگے بٹھایا. سرکار کو آگے بٹھالنا تھا، وہ اونٹ تعظیم کے طور پر کھڑا ہو گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے گھر تک چھوڑ کر کے واپس. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم ایک جانور جانتا ہے. اچھا جب جانور کی بات آئے تو آپ سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا ایک گدھا بھی تھا اور آقا کی ایک اونٹنی بھی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا گدھا کو بدنام کرتی نا، سرکار کے گدھے کی، سرکار کی خچر کی اتنی زبردست بات تھی. آقا علیہ السلام کو کسی کو اگر بلانا ہے، سرکار کے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے خچر کو کہتے ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ. جن کا بھی نام لیتے تھے آقا علیہ السلام، آپ کا خچر باضابطہ جاتا تھا، ان کے دروازے پہ دستک دیتا تھا اور صحابی جب دروازہ کھولتا تھا سرکار کے خچر کو دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم یاد کیے ہیں. اور حد تو یہ ہے نبی سے عشق رکھنے والے سنیوں، آپ اپنے دلوں کو اور معجزن اور مسرت کر لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وصال ظاہری فرمائے، آقا کا پردہ فرمانا تھا، آپ کی وہ اونٹ جس پہ آپ سوار ہوا کرتے تھے، وہ خچر جو آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پردہ فرمانا تھا. وہ دونوں جانور مل کر کے مدینے کے ایک کنویں میں گر گیا اور اپنی جان دے کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم جس کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جب ہمارے محبوب خود پردے میں رہ گئے تو یہ دنیا ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. اپنی جان دے دیے. ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، ان کی آنکھ نہیں تھی، آنکھ سے اندھے تھے، نابینا تھے. سرکار کے پاس آئے، آقا علیہ السلام سے بولے دعا کیے، یا رسول اللہ دعا کیجیے آنکھیں مل جائے، یا رسول اللہ دعا کیجیے آنکھیں آ جائے. آج کل اگر کوئی بولے ایسا تو کہیں گے لو یہ تو شرک ہو گیا، بولے رب سے مانگو نا، یہ کون دیں گے؟ ارے بھائی رب ہی دیتا دلاتا میرے آقا علیہ السلام. بخاری شریف بخاری کرتے نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے واللہ موتی و انا قاسم. یہ حدیث سے الفاظ عربی الفاظ بول رہا ہوں، واللہ موتی و انا قاسم. آقا فرماتے اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں. آپ کے محلے کے راشن دکان ہے نا، آپ کبھی راشن کارڈ لینا، بھوپال پہنچنا مکھیہ منتری کے پاس، یہ ہمارا راشن کارڈ ہے، ہمارا راشن دے دو، تو کیا کہے گا وہ؟ پاگل ہو گئے. تو اپنا شہر جاؤ، اپنے محلے میں تمہارا راشن کارڈ جس راشن کی دکان سے بنا وہیں سے لینا. بولے کہ آپ مکھیہ منتری ہو وہاں کہاں جائے؟ بولے بھائی مال میرا ہی، دیتا وہ ہے، مال میرا ہی ہے، لیکن کنیکشن ایک سسٹم ہے، دنیا کا سسٹم ہے مدھیہ پردیش کا، آپ کو اپنے محلے سے لینا پڑے گا، وہیں جا کے لو. تو الحمدللہ دیتا رب ہی ہے، دنیا کی ہر چیز کا پالنہار میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن آقا فرماتے دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں. تو آپ کہاں جاؤ گے؟ الحمدللہ. آپ کو یہاں تک کہ آپ کو میں ایک عجیب سی، لوگ سنیں گے تو عجیب بولیں گے لیکن حق یہی ہے، علماء فرماتے ڈائریکٹ رب سے مانگنا یہ رب کی گستاخی ہے. آپ رب کو کیا سمجھ کے رکھے؟ دنیا کے ایک بڑے ادھیکاری کے پاس ڈائریکٹ جانے میں حالت پتلی ہو جاتی، کیسے چلے جائے؟ اپروچ لو، کسی کے پہچان لو، کوئی اس کا مطلب جو پہچان کا اس کو لے کر کے جاؤ. یعنی دنیا کے بڑے ادھیکاری سے ڈر لگ جاتا آپ کو. اور جب رب کی بات آتی نہیں ڈر، ہم تو ڈائریکٹ والے. بولے کائے کا ڈائریکٹ والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بیچ میں لے، اولیاء کرام کا ذریعہ بیچ میں لے، اور پھر اس کے بعد رب کے پاس جا کے دیکھے تو الحمدللہ پہنچ بھی نصیب ہوگی اور رب کی عطاؤں سے دامن بھرتا بھی نظر آئے. اور چلیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک ذکر خیر ہو رہا ہے، اور نبی کا ذکر خیر کرنا الحمدللہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد خود آقا علیہ السلام کی اچھا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، میرے رب کی بھی سنت ہے.
لوگ اس کو بولتے ہیں نا. اچھا ایک بڑا سوالوں کا کچھ جواب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو 2 عید ہے, یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ اس کا اتنا زبردست جواب میں دے رہا ہوں آپ کو, اس کو نوٹ کر لو آپ. لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہی عید اسلام میں ہے, عید الاضحیٰ, عید الفطر. یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ بولے چلو ٹھیک ہے, آپ کے لیے 2 ہی مبارک ہو, ہمارے لیے تو بہت ساری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے تھے. آقا نے فرمایا لوگوں جمعہ کا دن ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے. یہ سب جانتے ہیں نا, اس کو تو جانتے سب. آقا نے فرمایا جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعہ کو ہفتے کی عید کیوں؟ آقا نے فرمایا یہ دن تمام ہفتے کے دنوں میں افضل ہے نا. پوری حدیث یاد رکھیے گا. آقا نے فرمایا ہفتے کے دنوں میں افضل ہے. صحابہ کرام نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ یہ ہفتے کے دنوں میں افضل کیسے ہو گیا؟ آقا نے فرمایا جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کیا ہو گیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کو پیدا ہوئے, ہفتے کے دنوں میں افضل ہو گیا. افضل بھی ہو گیا, ہفتے کی عید بھی ہو گئی. خوش رہو سنیو, جب آدم کی پیدائش سے جمعہ عید ہو سکتی ہے, سرکار کی پیدائش سے ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی عید ہو سکتی ہے. اب جو کہے 2 ہی عید ہے تو وہ یہ بھی نہ مانے کہ ہفتے میں 1 عید جمعہ ہے, پھر وہ جمعہ کو تیاری بھی نہ کرے. جی جمعہ عید ہے نا, جمعہ ہفتے کی عید ہے. اب آقا فرماتے جمعہ کا دن آئے تو نہا لیا کرو. ہم کہتے ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے تو نہا لیا کرو. آقا فرماتے جمعہ کا دن آئے تو خوشبو لگا لیا کرو. ہم کہتے ہیں سرکار کی جشن ولادت کا دن آئے تو خوشبو لگا لیا کرو. آقا فرماتے جمعہ کا دن آئے تو تیار ہو کر جمعہ کی نماز میں آؤ. ہم کہتے ہیں الحمدللہ سرکار کی جشن ولادت ہو, تیار ہو کر باہر نکلو, صبح کا ٹائم ہو, نماز کا وقت رہی ہے, ظہر سے پہلے اپنا جلوس نکالو, دنیا والوں کو بتاؤ کہ جب ہم سرکار کی جشن ولادت پر, جنم دن پر اتنا متحد ہو سکتے ہیں, اتنی شان دکھا سکتے ہیں, تو نبی کے لیے اگر کٹانے کی, سر کٹانے کی اور نبی پر اپنا کچھ لٹانے کی بات آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. ایک عید ہو گئی نا وہ, اب وہ تیسری عید تو یوں ہی ہو گئی, سرکار کے فرمان کے مطابق تیسری عید ہو گئی. اور اچھا بیس دیکھیے, آقا علیہ السلام نے جمعہ کو عید بنایا, اس کے پیچھے بیس یہ ہے کہ آدم پیدا ہوا. بیس وہی ہوا نا, بنیاد جمعہ کے دن کی عید کی بنیاد یہ ہے کہ اس دن آدم پیدا ہوئے. اب آپ غور کیجئے, آدم کے بھی نبی, آدم کے بھی آقا و مولا, آدم جس کے صدقے میں پیدا ہوا, آدم جس کے صدقے میں بنا, آدم جس کے صدقے میں نبی بنا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس پیر کو پیدا ہو, اس پیر کو عید نہیں مناؤ گے تو کیا مناؤ گے؟ بے شک, سبحان اللہ. اور چلیے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف کے جیسے بات, بخاری شریف آج کل بہت پڑھ رہا میں, چونکہ ہر جمعہ کو اس کے درس دے رہا ہوں, اس لیے بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. آپ درس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کیجئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہفتے بھر میں پیر ہی کے دن کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے میں اس دن پیدا ہوا. سبحان اللہ. سرکار اپنی جشن ولادت خود منا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار اپنی جشن روزہ رکھنے کے پیچھے بیس کیا بتایا؟ آقا فرماتے پیر کے دن میں صرف اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. بھائی روزہ تو عبادت ہے نا, آقا فرما سکتے تھے روزہ رکھ رہا ہوں, رب کی عبادت ہے, رب کی عبادت کر رہا. بیس یہ بتایا کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. اب جب نبی خود اپنی جشن ولادت منا رہے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بس یہ کہ شریعت کے دائرے پہ رہ کر کے شریعت جس چیز کی اجازت دے رہی ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے جشن ولادت کی ایسی دھوم مچا دے کہ دنیا کی جتنی بھی جنم تیتھیاں منتی ہے, جتنے بھی یوم پیدائش منتے ہیں, جتنے بھی خوشی کے دن منتے ہیں, ساری خوشی کے دنوں کی خوشی میرے آقا کی جشن ولادت کی خوشی کے سامنے ماند پڑ جائے, ایسی جشن ولادت منا کر کے دکھا جاتا. کیونکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے نا, ہر چیز میں آگے ہے, تو نبی کے جشن کی خوشی بھی ساری چیزوں کی خوشی سے بالا تر ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جشن ولادت بھی آپ نے سن لیے, یہ عید ہے یہ بھی آپ نے سن لیے ہے نا. محلے میں کام بھی ہے, کئی لوگ میرے آنے سے پہلے کئی لوگ کام بھی بتائے کہ بچوں کو بولے جھنڈے وغیرہ بھی لگانا ہے نا. درود پاک سنائیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس آخری چند باتیں عرض کر کے اللہ نے چاہا تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم, جب ایک پوائنٹ بس آخری یہ آپ سن لو اور اپنے ایمان کو تازہ کر لو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم
دنیا کی ساری چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, سرکار کے نور کو پیدا کیا. کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نور تھا. کروڑوں سال ویسے ہی رہ گئے. کتنے سال؟ کروڑوں سال. ایک رب, ایک محبوب. رب محبوب کو تکتا رہا, محبوب رب کو تکتے رہے. کوئی تیسرا ہے نہیں, کس کو تکیں گے؟ اب ان دنوں رب نے اپنے محبوب کی جتنی تربیت کی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا دنیا کو پیدا کرنا تو اپنے محبوب کی نور کی فیض سے آسمان, زمین, عرش, لوح و قلم ساری چیزیں پیدا کی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں پیدا کی. اب آقا کی نور کے فیض سے سب پیدا ہوتے رہے, یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ سرکار بھی دنیا میں ایک جسمانی لباس میں تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے, زمانے والوں نے خوب ستایا, تو زمانے نے بہت ستایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے فرمایا, محبوب آ جاؤ معراج کر لو, یہ جو دنیا ستا رہی اس کی بوجھ کم ہو جائے گی. آقا علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, جب آقا معراج کو تشریف لے گئے, معراج کے سارے معاملات ہوئے, رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد سرکار واپس تشریف لائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کی تعریف معراج کے تعلق سے کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میرا نبی پاورفل ہے, میرے پاس تشریف لائے. اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, سورہ نجم کی پہلی آیت, اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اس محمد تارے کی قسم جب یہ واپس گیا. آنے کی قسم نہیں کھا رہا میرا رب, آنے کی قسم نہیں کھا رہا. قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ واپس جانے کی. اللہ سے پوچھو یا رب, تیرا نبی گیا وہ بھی کمال تھا, وہاں سے واپس آیا یہ بھی کمال ہے, آخر واپس آنے کو ہی زیادہ کمال کیوں مانے؟ تو رب کی قدرت کے پردے سے آواز آتی, سنو میرا نبی جب میرے پاس آیا تو وہ اس وقت کسی غیر کے وطن میں نہیں, اپنے وطن میں آیا تھا. میرا نبی پیدا ہونے سے پہلے یہی تو رہتا تھا, وہ اپنے وطن میں آیا تھا, وہ بھی کمال تھا. لیکن اپنا وطن چھوڑ کر کے اپنی امت کے لیے چلا جانا, یہ ان کا زیادہ بڑا کمال تھا. تبھی میں ان کے واپس جانے کو یاد کرتا ہوں. تو آپ غور کیجئے کہ نبی ہمارا اپنا وطن جا کر کے, اپنا وطن چھوڑ کر 63 سال کے لیے کس کے لیے آئے؟ وہ چاہتے تو اپنے وطن پہ رہ جاتے, ان کو کوئی واپس نہیں کرتا. میرا رب بھی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب نظروں کے سامنے سے چلا جائے, لیکن میرا محبوب الحمدللہ 63 سال کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آیا, صرف اس وجہ سے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں, لوگ ہدایت پہ آ جائیں, لوگ سدھر جائیں. اب جب نبی اپنا وطن ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کے لیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بس یہ کہ جس سے جتنا بن سکے نبی کی ولادت کی دھوم مچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.